کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی مجھے بتاؤ؟ 30 سیکنڈ نہیں لگے آپ کو ان تینوں جملوں کے کہنے میں، ٹھیک ہے؟ آپ سب سے اچھی نوکری کر لو، میں کہتا ہوں امریکہ چلے جاؤ اور دنیا کے مہنگے ترین انسٹیٹیوٹ میں نوکری کر لو، 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماؤ گے بتاؤ مجھے؟ چلو، جو دنیا کا سب سے بڑا کاروباری مجھے سن رہا ہے، انٹرنیشنلی مدنی چینل پر بعد میں سنیں، ہاؤ مچ یو ارن ود ان دا 30 سیکنڈز، 30 سیکنڈ میں کتنے کما سکتے ہو؟ آؤ میرے سامنے بتاؤ مجھے۔ میں کہتا ہوں بہت 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 بڑا پیسے والا بھی ہو اور اس کی کروڑوں روپے کی آمدنی ہو، پھر بھی 30 سیکنڈ میں 1 لاکھ روپے ہی کمائے گا نا۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہر منٹ 2 لاکھ روپے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کماتا ہوگا۔ میں کہتا ہوں 10 لاکھ کما لو گے ہر 30 سیکنڈ میں، ایسے پاسبل نہیں ہے، ایزیوم کر لیتے ہیں، ایکسٹرا ہم نے پلس کر لیا اس کو، ٹھیک ہے؟ میں مان لیتا ہوں کہ تم 30 سیکنڈ میں 10 لاکھ کما سکتے ہو، حالانکہ یہاں تو میرے ایسے بھائی ہیں جو 30 سیکنڈ میں 30 روپے بھی نہیں کماتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ 30 سیکنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے کیا کما لیا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا آپ نے؟ الحمدللہ۔ پھر کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ مبارک ہو تمہیں۔ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگوں میں؟ یہ دنیا والے دیتے کیا ہیں؟ سنو میرا رب کیا دیتا ہے، رب کے حبیب کے سچے وعدے کیا دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا۔ چلیں واپس آتا ہوں اسی فارمولے پر، جس نے 10 لاکھ روپے کمائے 30 سیکنڈ میں، ہے کوئی جو 10 لاکھ روپے میں مجھے جنت کا ایک درخت دلا دے؟ پتا دلا دے، درخت تو چھوڑو، ہیں تمہارے کروڑوں روپے جمع ہو جائیں تو جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، مگر اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں۔ میں مسلمان ہوں نا، مجھے اپنے نبی کے ہر بات پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے ایک بار سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب سوچو یار کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، تو کریے نا کام، کریے نوکری، لیکن زبان تو سبحان اللہ کہتی رہے نا، زبان تو الحمدللہ کہتی رہے، درود پڑھتی رہے۔ کیوں میں وقت ضائع کروں؟ ہماری زبان غیبتیں کر رہی ہے، ہماری زبان گالیاں دے رہی ہے، ہماری زبان جھوٹ بول رہی ہے، ہماری زبان مسلمانوں کا دل توڑ رہی ہے۔ آپ سوچو نا یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ارے اس زبان سے بندہ روزانہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتا ہے، مگر کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو اسی زبان سے نیکیاں تو درکنار سارا دن گناہ کما رہا ہے۔ آپ سوچیں ہمارا سارا دن ٹھیک ہے مصروف گزرتا ہے، مگر بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان فارغ ہوتی ہے۔ ہم چاہیں تو ہاتھ بھی کام کرتے رہیں اور زبان بھی نیکیاں کماتی رہے۔ اب جو ڈرائیونگ کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، زبان تو فارغ ہے نا۔ کئی بد نصیب گاڑی چلاتے ہوئے گانے گا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی جناب گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں تو زبان اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتی رہے، اسکوٹر چلا رہا ہوں تو سارا راستہ درود پڑھتا پڑھتا آ جاؤں۔ سارے راستے رحمتیں برس رہی ہیں نا۔ اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لوگوں کا، معاذ اللہ بعض اوقات گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کیا پرابلم ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے تمہاری زبان درود پڑھتی رہے گی، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، سفر بھی حفاظت سے گزرے گا۔ آپ آفس میں فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، لیبر ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، آپ ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان درود پڑھ رہی ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے نا۔ درود کتنا آسان، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ تو پڑھتے جائیں نا، رحمتیں لوٹتے جائیں، صبح و شام آپ پر رحمتیں برستی رہیں گی، اللہ نے چاہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو نیت کریں۔ ہمارے بزرگان دین کتنا اللہ کا ذکر اور درود کرتے تھے، زبان کا کتنا پیارا استعمال کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا، درود پاک پڑھتے پڑھتے گزرتے یا ذکر اللہ کرتے کرتے گزرتے۔ ایک بار ایک راستے سے گزرے، دوبارہ آئے، دوبارہ اسی راستے سے گزرے، تو کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے۔ فرماتے ہیں ہاں گزر کر گیا تھا، مگر اس راستے سے اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں جس گلی سے گزروں، جس سڑک سے گزروں، اللہ کے ذکر کا اس سڑک کو، اس زمین کو گواہ کرتا ہوا جاؤں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی زمین کو گناہوں کا گواہ کرتے ہیں، کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس ملک میں جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس شہر میں جا کے گناہ کرتے ہیں۔
چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں, سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ زمین گواہی دے گی, یہ زمین قیامت کے دن اپنے رازوں کو اگلے گی. بندہ اس وقت کیا کرے گا جب زمین کہے گی مولا مجھ پر گناہ کیے, اس بندے نے مجھ پر بیٹھ کر شراب پی, مجھ پر بیٹھ کر جھوٹ بولا, میرے اس زمین کے حصے پر بیٹھ کر بدکاری کی, بے حیائی کی, کدھر جائیں گے؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زمین گواہی دے گی مولا اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا, اے اللہ اس بندے نے اس زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے رہ کر تجھے یاد کیا تھا, اے اللہ یہاں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہائے تھے, اس بندے نے فلاں جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا یا سنا تھا, یہاں بیٹھے تھے اجتماع میں, یہاں بیٹھے تھے بیان کرنے. یہ زمین, جی ہاں جس زمین کے ٹکڑے پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں, میرے رب کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ تیرے بندے بیٹھے تھے کام کاج چھوڑ کر, مجھ پر بیٹھے تھے, تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا. ایسے گواہ بناؤ نا. اللہ کی زمین کو بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ دنیا میں جس ملک یا جس شہر جاتے ادھر جا کر نوافل پڑھا کرتے کہ میری گواہ ہو جائے. آپ مسجدوں میں جایا کرتے ہیں, لالچ ہونی چاہیے کہ یار کوئی مسجد نظر آئے عاشقان رسول کی, بندہ کہ یار یہاں جا کے ایک نماز پڑھ لو, 2 رکعت پڑھ لو, یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے. مسجد نبوی شریف جاؤ نا, یا مسجد الحرام, مبارک مسجدوں میں جب بھی جاؤ, مسجد قباء جاؤ, اللہ آپ کو بار بار جانا نصیب کرے. جب ادھر جاؤ نا, جگہ بدل بدل کے نفل پڑھتے رہا کرو, نفل پڑھتے رہا کرو. کوشش کرو کہ ہر پلر پر 2 رکعت نفل پڑھ لوں, تو مسجد نبوی کا ہر ستون قیامت کے دن گواہی دے گا مولا اس بندے نے میرے پاس آ کر تجھے سجدہ کیا تھا. یہ وہ لالچ ہے جو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں فلاں ملک چلتے ہیں, کیوں؟ ادھر عیاشی کریں گے. یار فلاں ملک میں بڑا مزہ آتا ہے, وہاں بڑی انجوائمنٹ, وہاں بڑی بے حیائی. سوچو تم جگہ جگہ جا کر اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہو. اللہ کے بندے کتنا ذکر کرتے, ان کو اپنے وقت کی قدر تھی. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, کتنا بڑا نام ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے, آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی. تو ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں ترشوانے. نائی کہتا ہے حضور خاموش ہو جائیے تھوڑی دیر, آپ پڑھے جا رہے ہیں, اب میں نے مونچھیں کاٹی تو آپ کے ہونٹ کو کٹ لگ جائے گا, ہونٹ کو زخم لگ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں, میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. ایک ایک لمحہ ان کے لیے قیمتی تھا نا. وہ جانتے تھے کہ سب کو دنیا سے جانا ہے, اور جانے سے پہلے بہت ساری نیکیاں جمع کر لوں میں, یہ ذہن تھا. ہم کہتے ہیں یار سیزن لگا ہوا ہے, زیادہ سے زیادہ کما لو, اوور ٹائم کا ٹائم آیا ہے, سیٹ نے بولا ہے جتنا اوور ٹائم لگاؤ گے اتنے پیسے زیادہ دوں گا, محنت کرو پیسے کما لو. ہم اوور ٹائم, ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا نوکری نہ کرو, میں نہیں کہتا رزق حلال نہ کماؤ, کمائیے, مگر مجھے ایک بات کا جواب چاہیے. میں دنیا کے لیے تو محنت کر رہا ہوں, کیا آخرت کے لیے مجھے الگ ٹائم ملے گا, ایکسٹرا ٹائم ملے گا؟ گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ جناب اب آپ کی دنیا میں 3 مہینے رہ گئے, اب آخرت کی تیاری کر لیجئے. ایسا نہیں ہوتا. اچانک سڈنلی صبح گھر سے زندہ نکلتا ہے اور شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے نا. اب بتاؤ جو صبح سے شام ایک ہی ذہن لے کر بیٹھا ہے, دنیا دنیا مال, اس کی آخرت کب بہتر کرے گا وہ؟ تو پلیز سمجھیے اس بات کو, دنیا میں رہ کر ہی مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے. There is no extra time. الگ سے کوئی پورشن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تمہاری فیملی, تمہاری کاروبار, نوکری کے لیے, اگلے 12 گھنٹے ایکسٹرا دیے جا رہے ہیں آخرت کے لیے. نہیں, انہی ڈبل 12 گھنٹوں میں سے مجھے قبر روشن کرنی ہے. اسی وقت میں مجھے اپنی آخرت کے لیے بھی خزانہ جمع کرنا ہے. جس بندے کو اوور ٹائم کی فکر ہے, اس کو آخرت میں زیادہ اعمال لے جانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ سمجھو میری بات کو. آپ نوکری کیجئے, کاروبار کیجئے, روزگار کمائیے, مگر اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول سے ذکر سے تر بھی تو رکھیے نا. گالیاں دے کر, جھوٹ بول کر, گندی باتیں کر کے, بے پردہ بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں لگا کر, ساری رات فون پہ بات کر کے کیا کر رہے ہو آپ؟ سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مرنا ہم سب نے. میں بات جو کر رہا ہوں, اللہ کرے میری بات آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا.
میں کل ایک ایسی شخصیت سے، ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں جس نے مجھے اداس کر دیا. آپ کے حیدرآباد کا شخص ہے، ان کو لیور کا، کڈنی کا کینسر ہو گیا، 52 سال عمر ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے میں 16 سال تک حیدرآباد سے نوری آباد جاتا رہا، نوکری کرتا رہا، بالکل فٹ فاٹ، کوئی پرابلم نہیں. ماشاءاللہ اس کے جوان بیٹے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے اس گھر کو. میں کل دیکھتا رہا، میں تو یہ سوچتا رہا یار یہ عمر بھی اتنی نہیں ہے. میں نے کہا ہوا کیا آپ کو؟ کہتا کچھ بھی نہیں تھا مجھے. رمضان میں مجھے کڈنی میں یہاں درد ہوتا رہا، ڈاکٹرز کو دکھایا، ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کا آخری سٹیج ہے. میں سوچتا رہا یار کتنی پلاننگ، کتنے ارادے، یہ کروں گا تو بچوں کی شادی. اب اس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. رمضان اور ابھی کتنے مہینے ہوئے ہیں؟ 6 مہینے تقریباً. 6 مہینے میں ختم ہو گیا وہ بندہ. اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرمائے. مگر مجھے ہلا گیا وہ شخص، میں سوچتا رہ گیا. اللہ کی رحمت سے میں نے اکیلے میں اس کو بٹھا کر پھر کلمہ پڑھایا، توبہ، کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. اللہ اس کو ہمت دے، طاقت دے، اس کو شفا کاملہ دے. مگر ودن 6 مہینے دنیا ختم ہو گئی نا. 6 مہینے تو دور کی بات ہے، ادھر بندہ صبح جاتا ہے رات جنازہ آتا ہے. مگر ہماری پلاننگ ہی عجیب ہے، ہمارا جینے کا انداز ہی عجیب ہے. ہمیں لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. ہماری زندگی میں سارا شیڈول ہے کہ اتنے سال بعد شادی کروں گا، شادی ہو گئی تو بچے ہوں گے، بچوں کو پھر فلاں اسکول میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد بچوں کی شادیاں کروں گا، ایک گھر ہے تو بڑا گھر لوں گا، ایک فیکٹری ہے تو اور فیکٹری لگاؤں گا. یہی پلاننگ. مروں گا تو کیا کروں گا، اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو وہ روشن ہوگی کہ نہیں، اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو لے کر کیا جاؤں گا، اس کی پلاننگ. کسی نے دفن ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو تدفین کے وقت سارے گئے ہوں گے. کبھی قبر کے اندر کوئی تجوری دیکھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہو قبر میں تجوری ہو، سارا سونا، سارے بانڈ، سارے پیسے اس میں ڈال کر لاک لگا کے مردہ لے گیا ہو؟ قبر میں کوئی تجوری نہیں. کفن میں کوئی جیب دیکھا ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں. سوچو، خالی جانا ہے، سب ادھر ہی رہ جائے گا. کیا جائے گا ساتھ؟ میرے نیکیاں، اچھے اعمال کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا، جب جاگا جو میرے ساتھ جائے گا وہ کتنے ہیں؟ اس کی کتنی تیاری ہے؟ ابھی جوان بیٹھے ہیں سارے، کہتے ہیں جناب بالکل نیکیاں کریں گے، لیکن ابھی تو مزے کی عمر ہے نا. 50 سال کا ہو جاؤں پھر اللہ اللہ ہی کروں گا، پھر تو داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر نماز بھی پڑھوں گا، پھر روزے بھی رکھوں گا. ابھی تو مزے کے دن ہیں. کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کب تیاری کرو گے؟ ایسے کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا، نہیں ملا بوڑھا ہونے کا موقع. ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا، نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں. ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا، رمضان نہیں آیا وہ قبر میں چلے گئے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو. آپ کاروبار کیجئے، حلال کیجئے، نوکری کیجئے، حلال کیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے، بالکل گزاریے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے، خوش رہیے. شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں. گھر بار، کاروبار، فیملی، ایوری تھنگ از اوکے، انجوائے کیجئے اپنی لائف کو، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر، نماز کی پابندی کر کے، حلال روزی کما کے، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، اس سے بچ کر، بے حیائی سے بچ کر کیا زندگی انجوائے نہیں کی جا سکتی؟ شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ گناہ کر کے ہی انجوائمنٹ ہے، یہ غلطی ہے. ساری رات فلم دیکھنے والے کو کیا پتا کہ رات اللہ کے نبی کی یاد میں آنسو بہانے کا مزہ کیا ہے. وہ سمجھتا ہے فلموں میں ہی مزہ ہے. ساری رات ٹیلی فون پر گندی کرنے کی بجائے کسی کو کیا پتا کہ سو کر تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا لطف کیا ہے. وہ لطف دیکھا نہیں ہے نا. جس کو فلموں کی عادت ہے وہ سمجھتا ہے فلم دیکھوں گا نہیں تو نیند ہی نہیں آئے گی. لیکن جس کو عشق رسول کی لت پڑ جائے، آئے ہائے، جس کو پیارے آقا سے محبت ہو جائے، دنیا کی لڑکیوں سے اور بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہو، اللہ کے حبیب سے محبت کر لو، ہر آنسو تمہارا رتبہ بڑھائے گا. نیند کروٹ بدل کر نہیں آئے گی جب ندینے والے کی یاد آئے گی، مگر وہ بے قراری میں بھی سکون آئے گا.
کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، نہیں چاہیے ہمیں قرار۔ پیارے آقا کے عشق کی بے قراری مل جائے تو پھر بے قراری کا ہی لطف ہے۔ ہاں یہ وہ آگ ہے، دنیا کے عشق میں کوئی گرفتار ہوتا ہے نا، اسے آگ لگتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، نہیں مزہ آتا محبوب کے بغیر۔ اور اگر محبوب نہ سنے، بات نہ مانے، محبوب سے جو چاہتا ہے وہ نہ ملے تو وہ بے قرار ہی رہتا ہے، آگ لگ جاتی ہے دل میں۔ آؤ میں بتاتا ہوں، ایک آگ عشق کی ایسی ہے جو لگا لو جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، یہ آگ لگاؤ نا جو وہ آگ بجھا دے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں چلا تو کچھ اور بیان کرنے تھا، مگر چلیں یہ باتیں بھی بڑی پیاری ہیں کہ زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ وقت جو ہے نا یہ موتی ہیں، سانس کی مالا جو ہے نا، دیکھیں کبھی غور کیا ہم نے، جو ہماری جو بریتھ ہے، سانس ہے، یہ ساری کاؤنٹنگ کی ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ یعنی ہماری سانسیں بھی یہ گنی ہوئی ہیں، اگر بندہ اس کی قدر نہ کرے تو یہ سانسیں تو ختم ہو جائیں گی نا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایک سانس کاؤنٹڈ ہے۔ میں نے آپ سے گفتگو کے دوران بہت ساری سانسیں لے لی ہیں اور آپ نے بہت ساری سانسیں لے لی ہیں، یہ اتنی سانسیں میری ختم ہو گئیں، اب نہیں پتا کتنی باقی ہیں۔ ہم سب کا موت کا وقت مقرر ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اچھا پتہ ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ بندہ کسی نہ کسی بہانے سے ادھر پہنچتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چاہتے جاتے بھی کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، یا اچانک کسی گاڑی سے اتر جاتا ہے۔ جو اتر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو بیٹھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ سنا ہوگا نا آپ، کیا تھا؟ وقت مقرر تھا، جو اتر گیا اس کا ٹائم نہیں آیا تھا۔ اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اب سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر برسوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے صبح جب ہوتی ہے تو دن کیا اعلان کرتا ہے؟ ابھی دن نکلا ہوا ہے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، میں پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ آج کا دن کل نہیں آئے گا، پھر کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت ساروں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی نا، اسکول کی لائف گزاری ہوگی، مدرسے میں پڑھے ہوں گے۔ جب امتحان آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بالکل امتحان قریب آ جاتا تھا، ٹینشن، بعض طلبہ کو نیند نہیں آتی تھی، یار کل کیا ہوگا، امتحان کیسے دیں گے، رات بھر جاگ کے تیاری، دوستوں کو بلایا، فون کیا، نوٹس لیے۔ جیسے جیسے امتحان قریب آتا گیا طالب علم کی بے چینی بڑھتی گئی۔ ہم بھی تو ایک امتحان کے قریب ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہر گزرتا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ تو طے ہے نا، برتھ ڈے بناتے لوگ، بڑا خوش ہوتے ہیں، ایک سال جناب 40 سال کا ہو گیا، اللہ کے بندے ایک سال تیری زندگی سے کم ہو گیا۔ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، آج تک سمجھ نہیں آئی، تاریخ بدلتی ہے، ہم بھی وہی رہتے ہیں، ملک بھی وہی رہتا ہے، موسم بھی وہی رہتا ہے، کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ اور اس ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو طوفان بدتمیزی، حرام کام ہو رہے ہیں، کس چیز کی خوشی ہے؟ اللہ کے بندوں اور موت کے قریب ہو رہے ہو، تمہیں تو فکر بڑھنی چاہیے تھی۔ امتحان کی ڈیٹ قریب آتی تھی، ہم بے چین ہو جاتے تھے۔ ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، کبھی تو بے چینی ہو۔ ایک بار ایک باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے، بیٹا رات کو اٹھ گیا، رات کو اٹھ کر رونے لگا۔ باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہتا ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا، اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا ہے، سبق یاد نہیں ہوا ہے، اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے۔ یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا، کمال کا باپ تھا، رونے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟
کہتا ہے میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے، اس کے لیے رو رہا ہے کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا، میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا تو کیا جواب دوں گا، اس کو ایک دن سبق سنانا ہے، اس کو بے چینی ہے، مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، میں کیسے سو رہا ہوں۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوا؟ ذرا سوچئے، بہت سارے ایسے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، ٹینشن میں نیند نہیں آتی، تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا بھائی جان کیوں نہیں آتی نیند؟ تو کہتے ہوں گے کاروبار کی مشکل ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی کرنی ہے، ٹینشن بہت ہے، اس لیے شوگر ہو گئی، اس لیے بلڈ پریشر ہو گیا، اس لیے نیند نہیں آتی۔ کوئی ایک ایسا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ساری رات سو نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں، میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ٹینشن ہے؟ ارے اللہ والوں کو اس کی کتنی ٹینشن ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، آقا تو بخشائے ہیں نا، ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، مگر نبی پاک کی دعا سنو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا کر۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ ہم نے کبھی دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، یا اللہ موت میں مروں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، مجھے لمحہ بھر جہنم میں نہ ڈالنا؟ بہت سارے غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے، قادریوں سنو، پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کیا فرماتے۔ عید کا دن تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، نیو ایئر منانے والوں سنو، برتھ ڈے پر ناچنے والوں سنو، غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، وہ عمر ہے، حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، یہ مرتبہ قطعی جنتی گارنٹیڈ۔ مگر عید کے دن مدینے والوں نے کہا چلو حضرت عمر سے ملتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھلتا ہے، حضرت عمر باہر آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لوگ حیران، اے عمر آج تو عید کا دن ہے، آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر کہتے ہیں عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی نمازیں قبول ہو گئیں۔ عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں یا منہ پر مار دی گئیں۔ یہ حضرت عمر، یہ غوث اعظم۔ میں اور آپ تو گناہوں کے انبار ہیں سر پر، مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی جس کو کہیں جھرجھری آ جائے کہ یار بنے گا کیا میرا، مزے ہیں، گل چھڑنے ہیں، پلاننگز ہیں، آج کدھر گھومنے چلنا ہے، سنڈے کو کدھر چلنا ہے، آؤٹنگ کدھر کرنی ہے، چھٹیوں میں کیا کرنا ہے، پورے دن میں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، اس کی کوئی پلاننگ نہیں۔ سوچئے، خدا کے واسطے سوچئے، ہم سب کو مرنا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم اس کو مانتی ہے کہ مرنا پڑے گا، کسی کو اس سے کوئی جس کو کہیں فرار نہیں ہے۔ میں آج بیان کے آخر میں آپ کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یقین کریں میرے آقا کے سارے ہی فرمان بڑے نرالے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ایک ایک لفظ موتی کی مانند ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، میرے آقا تو پورا سمندر بند فرما دیتے ہیں۔ سنو نبی پاک کی حدیث، چند لائنیں ہیں مگر زندگی کا اصول بیان کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا۔ وہ کون سی 5 ہیں؟ غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں شباب کا قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا۔ بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر نوجوان سن رہے ہوں گے، بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، مزے کرو۔ یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے، پوچھو ان بوڑھوں سے، اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی،
अब बीमारियां आ गई हैं। अल्लाह ने जवानी दी है, पैर सलामत दिए हैं, पैरों पे खड़े होकर नमाज पढ़ लो, फिर बैठकर भी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह ने जवानी दी है, ज्यादा रोजे रख लो। अल्लाह ने जवानी दी है, इस जवानी में खूब दीन की खिदमत कर लो। बूढ़े कहते हैं हमको कि यार हम भी अब हिम्मत नहीं रही, वरना हम भी मदनी काफिलों में जाते, हम भी आपके साथ दीन की खिदमत करते, अब तो जनाब थक जाते हैं। ऐ जवानों, उस दिन से पहले इबादत कर लो जब ये आज़ा साथ देना छोड़ दें। मिलते हैं लोग कहते हैं पैरों में हिम्मत नहीं, तरावी नहीं पड़ी जाती। जब हिम्मत थी तो क्यों नहीं पड़ी? ऐ मेरे जवानों सुनो, ये जवानी अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह की नाफरमानी के लिए नहीं दी गई। जवानी की जो तौबा है ना, ये वलियों का पेशा है, वलियों का तरीका है, अंबिया का तरीका है। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब नूरी, जो आला हजरत के बेटे हैं, शहजादे हैं, फरमाते हैं कि रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहां हिम्मत। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहां हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो, अभी कर लो। लेकिन लोग इसी जवानी में अल्लाह को नाराज करते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उनकी उम्र 100 साल के करीब हो गई। उनकी आंखें भी सही थीं, कान भी सही, जबान भी ठीक, सारे आज़ा सलामत। किसी ने कहा हजरत ये कैसे, 100 साल में तो बंदा ढल जाता है। बड़ी कमाल की बात कही उन्होंने। फरमाते जवानी में मैंने अपने ये आज़ा रब की नाफरमानी में नहीं गुजारे, अल्लाह ने बुढ़ापे में मेरे आज़ा को हिफाजत से रखा है। ये आंखें हराम में नहीं दिखाई थी मैंने, ये कान हराम में नहीं सुने, अल्लाह ने बुढ़ापे में भी ये चीजें मेरी सलामत रखी। अगर बुढ़ापा अच्छा चाहते हो ना, तो जवानी में अल्लाह को याद रखो। जवानी में रब को नाराज करोगे, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं बचना। अव्वल तो बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। अब सुनो, 5 चीजें थी ना, पहली क्या है? बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जाने। आका फरमाते हैं वसिहतका क़ब्ल सक़मिक, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। अगर आज अल्लाह ने सेहत दी है ना, पूछो उनसे जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। मैंने अभी तो आपको एक मरीज की बात बताई ना, 52 इयर्स में खत्म। पता नहीं कब हमारे साथ क्या हो जाए। अल्लाह हमें हमेशा महफूज रखे बीमारियों से, हॉस्पिटल के, अदालतों के, जेलों के चक्करों से महफूज रखे। मगर बीमार भी तो होते ही है ना लोग। किसी के डायलिसिस हो रहे हैं, कि शुगर का मरीज हो गया, कोई ब्लड प्रेशर का, किसी कोई खा भी नहीं सकता। अभी पिछले दिनों की बात है, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक बिलियनर की बात बता रहे थे। बिलियनर, मिलियनर्स यानी अरबोपति शख्स। कहते बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा बिजनेस है। वो बिजनेसमैन से मुलाकात हुई उनकी, कहते हैं यार उसकी शॉप, उसकी जो ऑफिस थी, उसके बाहर फुटपाथ पर एक बंदा रोटी के ऊपर दाल डाल कर खा रहा था। तो वो अरबोपति शख्स कहता है यार ये कितना खुशनसीब है, दाल खाने वाले को कह रहा है यार ये अपने हाथ से जो चाहता है खा लेता है। उस अरबोपति शख्स को बीमारी थी कि वो 1 गिलास पानी भी रोज नहीं पी सकता। उसके गुर्दों में ऐसा प्रॉब्लम था कि डॉक्टर कहते थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। कहा ये कितना खुशनसीब है कि बैठ के फुटपाथ पे मजे से दाल रोटी खा रहा है। ये है बीमारी। पैसों से सेहत नहीं मिलती, जिसके पास सेहत है वो अरबोपति है, उससे बड़ा खुशहाल कोई नहीं। जब जैसे चाहो चलते हो, पूछो लंगड़े से कैसे गुजरती है जिंदगी। जो चाहे बोलते हो, बैठो कभी किसी गूंगे के पास तो पता चलेगा कि इशारे कर करके उसका हाल क्या हो जाता है। हाथ सलामत हैं, जो चाहो उठा लेते हो, नहीं है हाथ उससे पूछो। हैं बहुत पैसा है मगर खाना सामने पड़ा है और नालियों से खुराक डाली जा रही है, क्या फायदा उस पैसे का। सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, मगर ये सेहत अल्लाह ने इसलिए दी कि उसकी नाफरमानी की जाए। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, सेहत में नेकियां करो, वो रब तुम्हें बीमारियों से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला आज जो बयान हुआ, हमने सुना, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब पक्की सच्ची पहली नीयत तो ये करनी है कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नारा बुलंद करें कि शैतान इधर से भाग जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। हाँ, अब अगर फैक्ट्री में मस्जिद है तो बड़ी बना ले भाई, अब नमाजी बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फकत हलाल रोजी कमाएंगे। हाँ याद रखना, हराम नहीं। अल्लाह हलाल में तुम्हें बरकत दे देगा। झूठ बोलकर जॉब पर आना, ताखीर से आकर बहाने बनाना, झूठी हाजिरी लगाना, सेठ को बना लोगे, क्या करेगा सेठ? कुछ भी नहीं कर सकता है। अपने सुपरवाइजर को ट्विस्ट कर लोगे, सुपरवाइजर से सेटिंग बना लोगे, मगर ये चंद सिक्के, चंद रुपए जहन्नम के अंगारे ना बन जाएं।
حلال کماؤ، اللہ اس تھوڑے میں بھی تمہیں برکت دے دے گا، بیماریاں نہیں ہوں گی۔